بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم الاحاد الى مقبول و مردود. تقسیم الاحاد الى مقبول و مردود. آحاد کی تقسیم مقبول اور مردود میں. تقسیم الاحاد الى مقبول و مردود. آحاد کی تقسیم یعنی اخبار آحاد خبر واحد کی تقسیم مقبول اور مردود میں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ متواتر سارے کے سارے مقبول ہیں. متواتر سارے کے سارے مقبول ہیں. متواتر میں کوئی ضعیف حدیث ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے، محال ہے. لیکن جو آحاد ہیں ان میں جو ہے مقبول بھی ہوں گی مردود بھی ہوں گی. آحاد میں تنقسم الاحاد من مشہور و عزیز و غریب الى مقبول و مردود. آحاد منقسم ہوتی ہیں، وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب. آحاد وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب وہ منقسم ہوتی ہیں مقبول اور مردود میں. یعنی آحاد جو کہ مشہور، عزیز اور غریب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول ایک مردود. یہ کس طرح؟ قوت اور ضعف کے لحاظ سے، ان کے قوی اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں. پہلی جو تقسیم تھی متواتر اور آحاد کی جو تقسیم تھی وہ ہم تک ان کے پہنچنے کے اعتبار سے، ان کے طرق کے اعتبار سے، ہم تک ان کے پہنچنے کے جو طرق ہے اس کے اعتبار سے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک متواتر دوسرے آحاد. یہ جو آحاد کی تقسیم ہے مقبول اور مردود میں، ان کے قوی اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے، قوی اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے وہ دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مقبول جو قوی ہے اور دوسری مردود جو کہ ضعیف ہے. الخبر المقبول و حکمہ. خبر مقبول اور اس کا حکم. خبر مقبول اور اس کا حکم. انہوں نے پہلے ذکر کر دیا کہ آحاد کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول جو قابل قبول ہوتی ہیں، دوسری مردود جن کو رد کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ خبر مقبول کا کیا حکم ہے. خبر مقبول کی تعریف بیان کریں گے اور اس کا حکم بیان کریں گے. خبر مقبول کس کو کہتے ہیں؟ الخبر المقبول ہوا ما یحتج به. خبر مقبول وہ ہے جس سے دلیل دی جاتی ہے. یہ تعریف کے مقابلے میں حکم کے زیادہ قریب ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے زیادہ قریب ہے کہ یہ الفاظ بیان کیے جائیں. تو اس لیے تعریف کے لیے آپ یہ الفاظ لکھ لیجئے، ہوا ما ترجح. ہوا لکھ لیجئے، کیونکہ میں اعتبار اسی کا کروں گا، جو کتاب میں ہے اس کا اعتبار نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں باقاعدہ تعریف پر فرق پڑ رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لکھیں اور پھر اس کو اس طرح یاد کریں. صرف کتاب کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں. ہوا کافی ہے کیونکہ خبر مقبول تو وہاں لکھا ہوا ہے نا، اس کے بعد میں لکھ دیجئے ہوا ما ترجح. تا را جیم ہا ترجح، اعراب بھی لگا لیجئے. ہوا ما ترجح، تا را جیم ہا. ہوا ما ترجح صدق، صدق سے صاد دال قاف، صدق المخبر به. مخبری میم خا بارا، مخبری پھر بھی. ہوا مخبری، ہوا ما ترجح صدق المخبر به. یہ تعریف ہے مقبول کی. مقبول کی تعریف ہے ہوا ما ترجح صدق المخبر به. ٹھیک ہے. مردود کی تعریف بھی لکھ لیجیے، کہیں بھی اوپر جو جگہ ہے اس میں جو ہے مردود لکھ کر، الخبر المردود لکھ کر اس کے ساتھ اس کی تعریف لکھ لیجیے. ہوا ما لم یترجح، ہوا ما لم یترجح، ہوا ما لم یترجح صدق المخبر به. ہوا ما لم یترجح صدق المخبر به. لکھ چکے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. الخبر المقبول اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما ترجح. خبر مقبول وہ حدیث ہے جس میں خبر دینے والی کی سچائی قابل ترجیح ہو. جس میں خبر دینے والے حدیث کے جو راوی ہیں ان کی سچائی جو ہے قابل ترجیح ہے. اس کے راوی جو ہے سچے ہیں، اس کے راوی سچے ہیں، تو یہ خبر مقبول ہے. جس سچائی قابل قبول ہو، قابل ترجیح ہو. ترجیح سے ترجمہ کیجئے بہتر ہے، قابل ترجیح ہو. خبر مقبول وہ خبر ہے، یعنی وہ حدیث ہے. خبر اور حدیث مترادف استعمال ہوتے ہیں. خبر مقبول وہ خبر ہے جس کے خبر دینے والوں کی سچائی قابل ترجیح ہو، جس کے خبر دینے والوں کی سچائی راجح مانی گئی ہو. راجح مانی گئی ہو یعنی وہ حدیث جس کے بیان کرنے والے راوی سچے ہوں. وہ حدیث جس کے بیان کرنے والے راوی سچے ہوں.
اس کے بعد پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ما یحتج بہ، خبر مقبول وہ ہے جس کو دلیل کی طرف بیان کیا جاتا ہے، اس کے حکم کے طور پر، اس کا حکم ہے، وہ اس کا حکم ہے۔ اچھا، خبر مردود کا بھی ترجمہ لکھ لیجئے، ہوا ما لم یترجح صدق المخبر بہ، وہ خبر ہے جس کے خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو، قابل ترجیح نہ ہو، جس کے خبر دینے والے کی سچائی قابل ترجیح نہ ہو، یعنی راوی سچے نہ ہو، راوی کی سچائی اس کا الٹا ہے، بالکل اسی بنیاد پر نہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لحاظ سے تعریف بھی ان لوگوں کی ایک دوسرے کی الٹ ہے۔ جی ہاں، مقبول الفاظ ہی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جی تو واضح ہے، ٹھیک ہے۔ الخبر المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، خبر مقبول وہ خبر ہے جس کے خبر دینے والوں کی سچائی قابل ترجیح ہو۔ واختلف في حكمه فالذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به۔ واختلف في حكمه، خبر مقبول کے حکم میں اختلاف کیا گیا، خبر کے مقبول کے حکم میں اختلاف ہے، لیکن فالذی علیہ العلماء، لیکن جس بات کے اہل علم قائل ہیں، اہل علم جس بات کے قائل ہیں، یا پھر اہل علم جو کہتے ہیں صحابہ اور تابعین میں سے، اور ان کے بعد محدثین اور فقہاء سے، یعنی خبر مقبول کے سلسلے میں اہل علم صحابہ، تابعین، پھر محدثین اور فقہاء جو کہتے ہیں ان خبر الواحد الثقتی، کہ خبر واحد جو قابل جو ثقہ راوی سے بیان کی گئی ہو، خبر واحد جو ثقہ راوی سے بیان کی گئی ہو، حجت من حجج الشرع، شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، یجب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو ہم مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حکم ہے کہ اس سے دلیل پکڑنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس سے دلیل پکڑنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ خبر واحد جو ثقہ راوی سے بیان کی گئی ہے، وہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی خبر واحد کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ حکم ہے، حکم کیا ہے؟ مختصر بول دیجیے، حکم یہ ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کرنا، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے، خبر مقبول کا یہ حکم ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے جو ہے خبر مقبول کے فوری بعد خبر مقبول کی قسمیں اگر بیان کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خبر مقبول کی قسمیں جیسے کہ صحیح ہے، حسن ہے، لیکن انہوں نے خبر مقبول میں ایک اور خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک امتیازی وصف پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خبر مقبول میں مزید امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ خبر مقبول ہی ہے، خبر مقبول ہے، لیکن اس میں مزید کچھ اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو ان کی مقبولیت یا پھر ان کے قبول کرنے کے اسباب مزید بڑھ جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کا پہلے ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ خبر الواحد المحتف بالقرائن وانواع، خبر واحد وہ انواعہ، خبر واحد جو قرائن سے گھیری ہوئی ہو۔ قرائن کا مطلب یہ کہ اسباب، کچھ ایسے اسباب جو اس کے ثابت ہونے یا اس کے قابل قبول ہونے کی دلالت کرتے ہوں، کوئی دلائل ہے، تو خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو، اور اس کی قسمیں، خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہے اور اس کی قسمیں، خبر الواحد المحتف بالقرائن وانواعہ، خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہے اور اس کی قسمیں۔ قرائن اسی ہے، قرائن کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو اس میں ایک سیاق و سباق میں کوئی ایسی چیز ہے جو مزید دلیل بن رہی ہے ان کے ثابت ہونے کی۔ قرائن یہ بہت اہم بات ہے، عام طور پر بعض وقت ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آگے پیچھے کے جو قرائن ہے اس سے اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔
کہ ہم لوگ یہی مراد لے رہے ہیں. جیسے کہ چشمہ ہے، اب چشمہ تو یہ بھی ہے جو ہم پہنتے ہیں اور وہ بھی ہے جو پانی سے نکلتا ہے. اب جب ہم چشمہ بولتے ہیں تو کہاں ہم پانی مراد لیتے ہیں، کہاں جو پہنتے ہیں وہ مراد لیتے ہیں، وہ ہماری گفتگو کی سیاق و سباق سے نکلتا ہے. تو وہ جو قرائن ہے وہ معنی کو متعین کرتے ہیں. تو قرائن بولتے ہیں جو کسی چیز کے مفہوم کو متعین کرتے ہیں. یہاں قرائن اس معنی میں ہے جو اس کے صحیح ہونے پر مزید دلالت کرتے ہیں. اس کے آپ اس کی مثالیں اگر دیکھ لیں گے تو واضح ہو جائے گا. ولا شک ان خبر الواحد المحتف بالقرائن یکون ارجح مما خلا عنها. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو وہ زیادہ راجح ہے ان سے جو ان سے خالی ہوں، ان قرائن سے خالی ہوں. وہ انواع اور ان کی قسمیں ہیں، منها ما یلی ان میں وہ ہیں جو نیچے بیان کی جاتی ہیں. ولا شک ان خبر الواحد اس میں کوئی شک نہیں کہ خبر واحد المحتف بالقرائن جو قرائن سے گھری ہوئی ہو یکون ارجح وہ راجح ہوگی مما خلا عنها ان کے مقابلے میں جو ان سے خالی ہوں گی. وہ انواع اور ان کی قسمیں ہیں. کس کی؟ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہے ان کی قسمیں ہیں. منها ما یلی ان میں سے وہ ہیں جو نیچے آئے ہیں. اولا ما اخرجه الشیخان البخاری و مسلم فی صحیحیہما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احاط به قرائن منها جلالة الشیخین. دیکھیں مثال سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ وہ خبر واحد جس کو شیخان بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہو. خبر واحد وہ بھی ہے جس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا الگ الگ، لیکن اگر وہ شیخین کی کتابوں میں ہے تو یہ ایک قرینہ ہے جو اس کے صحیح ہونے پر مزید دلالت کرتا ہے کیونکہ اس کے اسباب کی وجہ سے. تو اس کی جو قسمیں ہیں اس میں سے پہلی قسم ہے ما اخرجہ الشیخان، وہ جن کو شیخان نے روایت کیا ہو، بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو، فی صحیحیہما اپنی صحیح میں. صحیحما لکھ کر ہے، ہا کے بعد ایک اور یا کا اضافہ کر لیے، صحیحیہما صحیحیہما اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے. مما لم یبلغ حد التواتر جو تواتر کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں. تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا. جو تواتر کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں خبر واحد ہیں لیکن شیخین نے انہیں اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. تو فإنه أحاط به قرائن تو اس میں کچھ قرائن اسے گھیرے ہوئے ہیں. منها ان میں سے جلالت الشیخین فی هذا الشان علم حدیث میں شیخین کا مقام و مرتبہ. علم حدیث میں شیخین کا مقام و مرتبہ، یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ وَتَقَدُّمُهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا اور ان کا تقدم دوسروں پر فی تمیز الصحیح من السقیم صحیح اور ضعیف حدیث کی تمیز میں، صحیح اور ضعیف حدیث کے فرق کرنے میں. صحیح اور صحیح حدیث کے فرق میں ان کو جو تقدم حاصل ہے دوسروں پر، یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات ہو گئی وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ بِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ اور علماء کا ان کی کتابوں کو قبول کرنا، اور علماء کا ان کی کتابوں کو قبول کرنا. تو یہ وہ قرائن ہیں جو ان احاد میں مزید قوت پیدا کرتے ہیں، مزید ان کے اندر قبولیت پیدا کرتے ہیں، مزید قبولیت پیدا کرتے ہیں. واضح ہے نا؟ نہیں، مصلحت نہیں. قرائن کا مطلب یہ کہ دلائل یا پھر کچھ ایسی مزید باتیں جو خبر واحد کے مقبول ہونے پر مزید دلالت کرتی ہیں. وہ خبر واحد جو کہ مقبول ہے وہ تو مقبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مزید قوت پیدا کرتی ہیں یہ قرائن. اس میں سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ ان کو شیخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہو، یہ خود قرینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ علم حدیث میں بہت بڑا ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ حدیثوں کی پہچان میں، ضعیف اور صحیح کی پہچان میں ان کو تقدم حاصل ہے، اور تیسرا یہ کہ علماء نے ان کی کتابوں کو قبول کیا ہے. واضح ہے نا؟ جی. ثانیا الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین کہ وہ خبر جس کا تسلسل ائمہ جو قوی حافظ اور پختہ علم رکھتے ہوں، جس کے تسلسل میں ائمہ کرام ہوں جو جن کا حفظ قوی ہو اور جو پختہ علم رکھنے والے ہوں، وہ مسلسل رہے اس حدیث کی روایت کرنے میں. الخبر المسلسل وہ خبر جس کا تسلسل بالائمتی ائمہ کے ذریعہ ہو، الحفاظ جو کہ حافظ حدیث کے جن کا حافظہ قوی ہو، المتقنین جو پختہ علم رکھتے ہوں، حیث لا یکون غریبا اس طرح کہ وہ غریب حدیث کے زمرے میں نہ آتی ہو، غریب حدیث میں شمار نہ ہوتی ہو.
کا حدیث یرویہ امام احمد، جیسے وہ حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، غیر منفرد بہ، جس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، عن الامام الشافعی، امام شافعی سے، ویرویہ الشافعی کذالک عن الامام مالک، اور اسی طرح امام شافعی نے اس کو امام مالک سے روایت کیا ہے، ویرویہ مالک عن نافع مثلا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے سلسلے میں ایسے ائمہ کرام ہیں جو حفظ کے اعتبار سے اور علم کی پختگی کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ وہ حدیث جس کو امام احمد نے کس سے روایت کیا؟ امام شافعی سے۔ امام شافعی نے کس سے روایت کیا ہے؟ امام مالک سے۔ اس طرح تو اس کے تسلسل میں ائمہ کرام ہیں جو حفظ میں اور ہر اعتبار سے بہت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے دوسرے بھی لوگ ہیں۔ امام احمد نے جس حدیث کو امام شافعی سے روایت کیا اس روایت کرنے وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے اس کو امام مالک سے روایت کیا، لیکن امام شافعی اکیلے نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی لوگ روایت کرنے والے، تو اس میں کیا ہوا؟ مزید قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ قرائن ہو گئے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو وہ حدیث جس کے تسلسل میں ایسے ائمہ کرام ہوں جو حفظ اور علم کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر ہوں۔ واضح ہے؟ تیسری، الخبر المشہور، وہ خبر مشہور، الذی لہ طرق مختلفۃ، جس کے مختلف طرق ہوں۔ وہ خبر مشہور جو مختلف سلسلوں سے آئی ہو، اس سند سے بھی، اس سند سے بھی، اس سند سے بھی، کئی سندوں سے آئی ہے۔ سلمت کلھا، وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، من ضعف الرواۃ والعلل، راویوں کے ضعف سے اور علتوں سے۔ علت جو حدیث میں پائی جاتی ہے کسی وجہ سے، آگے اس کی تعریف آئے گی۔ تو وہ مشہور حدیث جس کی جو مختلف طرق سے آئی ہو اور وہ سارے کے سارے طرق راویوں کے ضعف اور علتوں سے محفوظ ہوں، یہ بھی جو ہے ایک قرینہ ہے جو اس حدیث میں مزید کیا پیدا کر دیتا ہے؟ قوت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی قبولیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مختلف طرق سے آئی ہو اور سارے کے سارے راویوں کے ضعف سے، ضعیف راویوں سے اور علتوں سے محفوظ ہیں۔ وهذه الانواع، اب یہاں کہتے ہیں کہ یہ قسمیں لا يحصل العلم للعالم، لا يحصل العلم، کہ اس کا علم حاصل نہیں ہوتا، لا يحصل العلم بها، اس کا علم حاصل نہیں ہوتا، الا مگر للعالم المتبحر، وہ اس عالم کے لیے جو سمندر ہو، فی علم الحدیث، علم حدیث میں، یعنی علم حدیث میں متبحر جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ متبحر عالم ہے بلکہ سمندر کے معنی میں، یعنی ان کا علم جو ہے سمندر کی طرح زیادہ وسیع ہے۔ تو اس عالم کے لیے ان قسموں کا علم حاصل نہیں ہوتا مگر اس کے لیے جو علم حدیث میں متبحر ہو، العارف باحوال الرواۃ والعلل، جو راویوں کی حالت اور راویوں کے احوال اور علتوں کو اچھی طرح جانتا، وہی لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، وہی لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آحاد کی ضعف اور ان کے قوی، آحاد ضعف اور قوی ہونے کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول اور دوسری مردود۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کے خبر دینے والوں کی صداقت قابل ترجیح ہو، جس کی خبر دینے والوں کی صداقت قابل ترجیح ہو یا راجح ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اور قابل مردود وہ ہے جس کے راویوں کی سچائی قابل ترجیح نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پکڑنا اور پھر اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس لیے انہوں نے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیا، قابل ترجیح۔ اختلاف ہے، انہوں نے اختلاف اس لیے انہوں نے قابل ترجیح کہا، ہو سکتا ہے اختلاف ہو لیکن وہ اختلاف کبھی شاذ ہو سکتا ہے، لیکن امت میں جس کو قبولیت عام حاصل ہو چکا ہے یہ ناممکن ہے کہ پھر اس میں کوئی چیز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا۔ جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کو دیکھا جائے گا، واقعی اس کا سبب ہے تو اس قوت کے اعتبار سے اختلاف قبول کیا جائے گا، لیکن بعض اوقات ایسا اختلاف ہوتا ہے جو تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ اختلاف قابل توجہ نہیں ہوگا۔ اس میں شیخ نے بہت ساری حدیثوں کو صحیح کہا، اور دوسرے موقع میں دارالسلام تھے، انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو اسناد و ضعیف، یعنی بہت یقیناً بعض حدیثوں کے جو ہے صحیح ہونے میں ضعیف ہونے میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا، وہ اختلاف جو ہے ان راویوں کی تحقیق کے بارے میں ہوگا، تو یہ فرق تو ہوگا، یہ فرق ہوگا، بہت زیادہ نہیں ہے،
बारे में। नहीं उतना ज्यादा नहीं है, बुखारी को सही बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कई सैकड़ों हदीसों को इस्नाद और दईफ, इस्नाद और दईफ, थोड़ी हदीस से नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा। नहीं कौन सी, किसने? क्या नाम है उनका, पाकिस्तान के जो मुहद्दिस हैं, दारुस्सलाम के जो मुहक्किक हैं, उन्होंने दारुस्सलाम की जो किताब है अबू दाऊद की, उन्होंने लिखी है, उनके जो मुहक्किक हैं, क्या नाम है उनका, वहाँ दो दारुस्सलाम की, शेर उनका नाम है, पाकिस्तान के हैं, बहुत हो गया मुझे उनका नाम मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, खैर कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह वो बहस भी हमारे पास आएगी, वो बहस हमारे पास आएगी तो उस वक्त हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो खबर वाहिद जो कुछ खराइन से घेरी हुई है वो काबिल तरजीह होती है, वो राज होती है बनिस्बत उन खबर वाहिद की उन किस्मों के जो जिनमें वो खराइन नहीं होते। तो उनकी कुछ किस्में हैं, उसमें पहली किस्म वो है जिसको शेखैन ने, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सहीहैन में उनका जिक्र किया है, और दूसरी वो है जिसके रिवायत करने के सिलसिले में अइम्मे किराम हो जो अपने हिफ्ज़ और अपने इल्म के एतबार से बहुत बुलंद दर्जे पर रखते हो। तीसरी वो मशहूर हदीस है जिसके बहुत से तुरुक हों और वो सारे के सारे रावियों के ज़ौफ़ से और फिर इल्लतों से महफूज हो। ये तीन किस्मों में उन्होंने बयान की। ठीक है, यहाँ हम लोग अपने सबक को खत्म करते हैं।